العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہر طرح کی تعریفات تسبیحات تکریمات تعظیمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انصرام چلانے والا ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ملاقات کے آداب اور اس کی فضیلت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکا لکم واللہ بما تعملون علیم۔ کہ اے ایمان والو، جب کسی دوسرے کے گھر میں جانے کا ارادہ رکھو تو اس وقت تک داخل نہ ہو کہ جب تک ان سے اجازت نہ طلب کر لو اور ان پر سلامتی نہ بھیج سکو۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اور اگر تمہیں وہاں کوئی بھی نہ ملے اور کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو واپس آ جاؤ، کیونکہ یہ تمہاری پاکیزگی کے لحاظ سے عفت و پاکیزگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہماری پیاری شریعت نے، پیارے دین نے زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو، زندگی کے ہر مقام پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے، پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک، بلکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایک مرنے والے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین نے ہمیں پوری رہنمائی عطا کی ہے۔ یہ بعض اپنے آپ کو لبرل کہنے والے
دین بیزار لوگ، مغرب زدہ ذہنیت رکھنے والے، اسلام پر تنقید کرنے والے، انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، جانا نہیں، وگرنہ ان کو پتہ چلتا کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے کہ اس نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جس میں ہمیں بتایا نہ گیا ہو کہ یہ کام تم نے کس طرح کرنا ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پہانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ میل ملاقات۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، ان رجلا زارا احلہ فی قریۃ اخری، کسی دوسری بستی میں اپنے کسی دینی بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس آتا ہے پوچھتا ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھتا ہے کیوں، کس لیے جا رہے ہو؟ کیا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا نہیں، وہ میرا دینی بھائی ہے۔ اچھا، کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں اس کے پاس جا رہے ہو؟ نہیں، کوئی احسان بھی نہیں ہے، میں بس اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، فقط اس لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے اور تجھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے ملنا اللہ کی محبت کا باعث۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں فرمایا، قال اللہ عز وجل وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبالذین فیا، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جب یہ صفات پیدا ہو جائیں گی تو معاشرے سے پھر نفرت، عداوت، بغض، حسد، کینہ اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس جو شخص تعلق کو توڑتا ہے، فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رشتے کو، ناطے کو، تعلق کو توڑتا ہے۔ اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا جو رشتے ناطے توڑنے والا ہے۔ تو آئیے بھائیو، اس ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات، اس کی کیا اس کے آداب ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے متعلق سب سے پہلی چیز اپنے مد نظر ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہے اخلاص نیت۔ گھر سے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کے لیے اس سے محبت کا قصد لے کر گھر سے نکلیں۔ یہ نہیں کہ گھر سے نکلیں، چلیں ہاں آج دیکھتے ہیں وہ کیسے ہماری ضیافت کرتا ہے، کیسی اس کی بھی مہمان نوازی ہے، ذرا آج اس کو بھی پرکھتے ہیں۔ بعد میں اس کو ذلیل و خوار کرنا، کیا کھلایا کیا پلایا، یہ ذہن میں لے کے نکلیں گے تو جیسا ذہن ہوگا ویسا ہی سلوک ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ بندے کے اعمال کا اس کی نیتوں پر دار و مدار ہے، اور اس کے لیے وہی ہے جیسی اس نے نیت کی ہے، وہی ملے گا۔ جیسی نیت کر کے گھر سے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے نکلیں گے وہی کچھ آگے ملے گا۔ دوسرا اس کا ادب یہ ہے کہ جب کسی کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے۔ بیل ہے
تو وہ کال بیل کو دبانا چاہیے، اجازت طلب کرنی چاہیے، یہ نہیں دروازہ کھولا اور کھٹک سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ انتہائی غلط فعل ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا ہی چھوٹا فعل جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی وہ کیا ہے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب آپ کسی کے دروازے پر جاتے تو سائڈ پر ہو کے کھڑے ہوتے، دائیں یا بائیں، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے، اور کہتے السلام علیکم السلام علیکم، کہ جب دروازے نہیں تھے تو پھر اس طرح اجازت لی جاتی تھی۔ اور آج بھی اگر گھر کا دروازہ نہیں ہے کسی غریب کا تو یہ نہیں ہے کہ سیدھے اندر گھس جاؤ، السلام علیکم کہہ کر اجازت طلب کی جائے۔ اور حضرت سعد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر میں نے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ کی کہ دیکھو سعد، یا دائیں کھڑے ہو جاؤ یا بائیں کھڑے ہو جاؤ، دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب ہے تم نے گھر کے اندر جھانک لیا، گھر کے اندر نظر پڑ گئی، اور نظر ہی کے لیے تو اجازت طلب کی جاتی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سراغ سے دیکھ رہا تھا، اس کی نیت اچھی تھی کہ آپ کے اعمال کا جائزہ لے کر میں نہیں ویسے اعمال کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لو عالم انک تنظر، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے گھر کے اندر دیکھ رہا ہے، تو فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ رہا تھا آپ کے ہاتھ میں ایک کنگھی تھی لکڑی کی جس سے اپنے بال بنا رہے تھے، فرمایا یہ کنگھی میں تیری آنکھ میں چبو دیتا اور تیری آنکھ کو ضائع کر دیتا، کہ نظر ہی تو ہے کہ جس کے لیے اجازت لی جاتی ہے۔ اس لیے جب کسی کے دروازے پر جائیں تو سائڈ پر کھڑے ہوں، اور پھر اس کے بعد اجازت طلب کی جائے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور میں نے فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا، دروازے کو کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون ہے، تو میں نے کہا میں، انا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا انا، اور آگے فرمایا انہوں نے کأنہ کاریہا، کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہے، میں کیا ہوتا ہے، اپنا نام بتاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی فتح مکہ کے موقع پر، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہذہ فقلت انا ام ہانی، تو میں نے کہا کہ میں ہوں ام ہانی۔ اپنا نام بتانا چاہیے، بھائی میں فلاں ہوں، میں کیا ہوتا ہے، اپنا نام بتائیے، اور تاکہ گھر والے اس سے خبردار ہو جائیں کہ ہاں فلاں شخص ملنے آیا ہے، ان کا ذہن بنے کہ آپ کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، آپ ان کے کتنے قریبی ہیں، کتنے آپ ان کے دور ہیں۔ تو اس طرح سب سے پہلے اجازت طلب کرتے ہوئے اپنے نام سے اجازت طلب کی جائے، اور جب اجازت مل جائے تو پھر گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور ثم لیسلم علی اہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس سب سے پہلے یہ دعا پڑھے، اور پھر اس کے بعد ان پر سلام کہے، یعنی اس کے بعد جو ہے ان پر سلام کہا جائے، اور سلام سے بھی پہلے جو چیز ہے وہ ہے مسکراتا ہوا چہرہ، کہ جب آپ اپنے بھائی سے ملیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، اپنے ماتھے پر بیسیوں سلوٹیں لے کر نہیں، غصے کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، تبسم کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے میں مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے مجھے ملتے ہیں، اور فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تیرے بھائی سے تیرا ملنا
تبسم کے ساتھ مسکراتے ہوئے یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنے کو بھی حقیر نہ جانو۔ تو یہ چیز بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد سلام ہے، حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق یہی ہے کہ جب اس سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے تو سلام کہتا ہے۔ سلام، اور سلام کے متعلق ایک پورا درس اور خطبہ اس کے لیے درکار ہے، اس کی جتنی اہمیت، فضیلت اور فرضیت ہے کہ اس کو جاننے کے لیے ایک پورا چند ایک باتیں اس کے متعلق کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر آنے کی اجازت طلب کی، دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے اور گھر میں آنے کے لیے اجازت طلب کی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد نے اندر ہی سے آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، انہوں نے تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا۔ تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں سنا تو ارجعوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے، جیسے اللہ نے فرمایا لوٹ جاؤ، اگر اجازت نہیں ملتی تو کوئی اس میں غصے ناراضگی نہیں ہے، گھر میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ ہماری تو ناراضگیاں پھر سالوں مہینوں پر دیکھو جی، انہوں نے گھر میں نہیں ہمیں گھسنے دیا، گھر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے، وہ بھاگے پیچھے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی اور سلامتی کی دعا کو بار بار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے اللہ کے نبی کی رحمتیں، ان کی یہ دعا میرے لیے برکت کی دعا میں چاہتا تھا کہ بار بار ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں نے جواب دیا، آپ کیوں لوٹ گئے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت زید بن اسلم وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد اسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا۔ میں ان کے گھر گیا اور میں نے پوچھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ انہوں نے میری آواز پہچان لی اور فرمانے لگے، بیٹا جب کسی کے گھر جاؤ تو سب سے پہلے السلام علیکم کہو۔ کیا کہو؟ السلام علیکم کہو، پھر اس کے بعد پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں، پھر اندر آنے کی اجازت لو۔ اور اسی سلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اس رب کائنات کی قسم ہے کہ جہاد میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ ہم نفرتیں بھی پالتے ہیں اور ایمان والے بھی خود کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کے کرنے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے اندر رواج دو، پھیلاؤ، سلام کیا کرو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد مصافحہ ہے کہ مصافحہ ہاتھ ملانا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں اپنے بھائی سے ملنے جاؤں تو کیا میں اس کے سامنے جھک جاؤں؟ جیسے بعض قوموں کا جھکنے کا انداز ہے، کیا میں اس کے سامنے جھک جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا میں اس سے لپٹ جاؤں، اس کا بوسہ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا میں اس کے ساتھ سلام لوں اور مصافحہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں یہ کام کرو۔ اس لیے مصافحہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا من تمام التحیت ان تصافح اخاک، کہ سلام کو مکمل کس طرح کیا جاتا ہے؟ مصافحے کے ساتھ۔ اپنے بھائی سے مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، پھر تمہارا سلام اس پر کہنا یہ مکمل ہو جائے گا۔ اور مصافحے کا مسنون طریقہ
جو ہے وہ اقرب الی السنہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے، اور اس میں ممانعت اس بات کی ہے کہ بندہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی کسی عورت سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کی، اور آپ نے تو واضح فرما دیا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اور ایک جگہ تو اور تنبیہ فرما دی کہ اس شخص کے لیے یہ چیز انتہائی بہتر ہے کہ اس کے سر کے اندر لوہے کی کیل یا لوہے کی سوئی جو ہے ٹھونک دی جائے کہ وہ کسی اس عورت کے ساتھ مصافحہ کرے، اس کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں تھی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، مصافحہ ہے، اور اس کے بعد کسی کے گھر میں تانک جھانک، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص گھر میں تمہارے جھانکتا ہے تو تم اگر اس کی آنکھ پھوڑ دو ما کان علیک من جناح، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی آنکھ نکال دو، کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایک حدیث میں کوئی اس کی دیت بھی نہیں ہے جو تمہارے گھر کے اندر جھانکتا ہے۔ ہمیں تو تانکا جھانکی کی عادت ہی بڑی ہے نا، ہم دیکھ نہ لیں اندر پتہ نہیں کیا، تجسس ہی ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کا الحاکمین ہمیں یہ جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ میں نے 10 چیزیں آپ کے سامنے آداب زیارت کے حوالے سے پیش کی، 5 چیزیں اور ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو پھر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت نہ کرو، تنہائی اختیار نہ کرو جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو۔ اور اسی طرح جو اس سے مجلس جو قائم ہوتی ہے، مجلس کے بھی بہت سارے آداب ہیں، ان کے لیے بھی ایک مکمل درس اور خطبے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا، کہ جو لوگ کوئی مجلس لگاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس میں اللہ کا اگر ذکر نہیں کرتے تو یہ ایسی مجلس ہے کہ گویا مرا ہوا بدبودار گدھا ہوتا ہے، بدبودار مرے ہوئے گدھے کی لاش کی طرح یہ محفل ہے کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر بالکل نہ کیا جائے۔ ہماری خوش گپیاں ہی ایسی ہوتی ہیں، جگتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں ہوتا ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی، افسوس کا باعث بنے گی، شرمندگی کا باعث بنے گی۔ اور اس کے بعد ایک دوسری چیز کہ طویل قیام سے جو ہے ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے اپنے مہمان کی مہمان نوازی میزبانی جو ہے 1 دن اور 1 رات خوب اچھی طرح کرے، اور فرمایا کہ مہمان نوازی جو ہے وہ 3 دن تک ہے، اس کے بعد تو پھر آگے صدقہ ہے، اور فرمایا ایسا نہ لمبا قیام کرو کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاؤ، کہ ان کے لیے کھانے پینے کا ارینج کرنا مشکل ہو جائے، ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو، اتنا لمبا قیام نہ کرو کہ دوسروں کو تکلیف میں ڈال دو۔ اور 14ویں چیز یہ ہے کہ فرمایا کہ جب کوئی مجلس میں آئے سلام کہے، اور جب اٹھ کر جانے لگے تب بھی سلام کرے، یعنی پہلا سلام اور دوسرا جانے والا سلام دونوں لازمی ہیں۔ جب مجلس سے یا کسی کے گھر سے رخصت ہو تو السلام علیکم کہہ کر، ہم آتے ہیں ہیلو ہائی کرتے ہیں اور جاتے ہیں بائے بائے ٹائی ٹائی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اختتامی دعائیں جو ہیں
وہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ مجلس کے کفارے کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور ان کے لیے برکت کی دعا، ان کے کھانے کے لیے کہ اللہم آتی من اتمنی واسقِ من سقانی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ یہ دعائیں ہمیں کر کے ان کے گھر سے رخصت ہونا چاہیے، تو پھر ہمارے اندر کیا آئے گا؟ محبت، جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا، اور جب ہمارے اندر محبت آئے گی پھر اللہ کی محبت ہمارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ بھائیوں نے کہا ہے، ایک بھائی ہے اس کا نام لائق ہے، اس کے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ ایک بھائی ہے وہ بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا، اور ایک دوسرے بھائی نے کہا ہے میرے دوستوں کے بھائی فات پا گئے ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا۔ تو آئیے قبولیت کی ان ساعتوں میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ أقم الصلاة۔